بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں فضیلت الشیخ مولانا عبدالرشید توسوی حافظہ اللہ سے گزارش کروں گا وہ اپنی مسند پہ تشریف لائیں اور آج کے پروگرام کی اہم ترین نشست جو کہ درس صحیح بخاری ہے، الحمدللہ آج جامع شیخ الاسلام ابن تیمیہ میں 23ویں تقریب تکمیل صحیح بخاری منعقد ہو رہی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم، اس کا انعام اور اس کا احسان ہے، اور ہم اللہ رب العالمین کی اس عطا پہ اس کے تہ دل سے شکر گزار ہیں۔ اس پہ ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہترین دعا دی تھی اپنے چچا زاد بھائی کو، اللہم فقہہ فی الدین، یا اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا فرما۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے یہ 23واں دفعہ 23واں گروپ الحمدللہ جامعہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ سے باقاعدہ سند تخرج حاصل کر کے صحیح بخاری کی تعلیم مکمل کر کے فارغ التحصیل ہو رہے ہیں، اور یہ موقع حقیقت یہ ہے کہ زندگی کا انتہائی اہم ترین موقع ہوتا ہے، خاص طور پر ان طلبہ کے لیے اور ان کے اساتذہ کرام کے لیے یہ انتہائی اہم موقع ہے۔ اس موقع پر ہم اپنے عزیز طلبہ کو بھی دل کی گہرائی سے ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ فاضل مدرس فضیلت الشیخ مولانا عبدالرشید توسوی حافظہ اللہ کی مسائی جمیلہ پہ ان کے شکر گزار ہیں اور ان کے لیے دین و دنیا کی بھلائیوں کی دعائیں کرتے ہیں۔ بلا تاخیر درس حدیث کا آغاز کیا جاتا ہے۔ فضیلت الشیخ مولانا عبدالرشید توسوی حافظہ اللہ درس حدیث ارشاد فرماتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اخبرنا عبد الرشید قال اخبرنا حافظ صلاح اللہ عیسیٰ قال اخبرنا حافظ محمد عبد الله المحدث الروبري قال اخبرنا سيد عبد الجبار الغزنوي قال اخبرنا سيد نزيل حسين الدهلوي قال اخبرنا سيد محمد اسحاق قال اخبرنا شيخ عبد العزيز الدهلوي قال اخبرنا شيخ ولي الله محدث الدهلوي قال حدثنا ابو الطاهر المدني قال حدثنا ابراهيم القرظي حدثنا احمد القصافشي قال حدثنا احمد بن عبد القدوس السلافي قال حدثنا شمس محمد بن محمد بن جهمز آمني قال حدثنا زين الدين زكريا بن محمد الأنصاري قال حدثنا حافظ أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر الأسقلاني حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن عبد الواحد الصنوفي قال حدثنا أبو العباس أحمد بن أبي طالب صالحي قال حدثنا صالح سراج الدين أبو عبد الله الحسين بن المبارك بن محمد بن يحيى الزبيدي البغدادي قال حدثنا عبد الأول بن عيسى الحربي قال حدثنا أبو الحسن عبد الرحمن محمد بن مظفر داودي قال حدثنا أبو محمد عبد الله بن أحمد بن حنبي الصرحي قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن يوسف الفربري قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا أحمد بن أشقى قال حدثنا محمد بن فضيل عن أمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان للرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم آخر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سامعین کرام، حقیقت یہ ہے اس امت کی سب سے بڑی خوبی وہ تھی اپنے دین کی سند کی حفاظت، لیکن آج جہاں شیطان نے مسلمانوں کو بڑے بڑے کاموں کے اندر بے راہ روی پر لگا دیا ہے، وہاں اس نے اپنا یہ ہدف بھی پا لیا ہے کہ آج اس امت کی اکثریت کے پاس اپنے دین کا ہتھیار، اسلحہ اور سب سے بڑی دلیل وہ موجود نہیں ہے۔ آج آپ یہ ضرور دیکھیں گے کہ ایک شخص اپنے بیٹے کو کسی مدرسہ کے اندر یا کسی اسکول و کالج کے اندر اس لیے تو ضرور بھیج رہا ہے کہ فلاں کالج اور فلاں مدرسہ کا، فلاں جامعہ کا بہت بڑا نام ہے، لیکن یہ آپ شاید بالکل ہی نہیں سنیں گے کہ کوئی ماں باپ اپنے بیٹے کو اس نیت سے بھیج رہا ہو، کوئی طالب علم خواہ وہ منتہی کیوں نہ ہو، یہ سفر کرتے ہوئے نظر نہیں آئے گا کہ میں اس وقت فلاں حدیث کے استاذ کے پاس اس لیے علم حاصل کرنے جا رہا ہوں کہ میری سند صحیح ہو جائے اور میری سند اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک عالی ہو جائے۔ یہ آپ شاید اب کوئی کروڑوں میں سے کسی ایک شخص کو پالے تو میں نہیں کہتا، وگرنہ ایسا نہیں ہے۔ یاد رکھیے، سند اس امت کی سب سے بڑی خوبی، سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ لولا الاسناد، اگر آپ اس دین کی سند کو چھوڑ دیں، اس کو نہ سیکھیں، نہ اس کو محفوظ کریں، لقال من شاء ما شاء، پھر یاد رکھیے کہ دنیا میں وہی ہوگا جو ہو رہا ہے، جو چاہے گا باتیں کرتا جائے گا، کسی کو کوئی ٹوکنے والا نہیں ہوگا۔ اگر امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس کے سامنے لوگوں کو یہ ایک بڑی جماعت روایات بیان کرتی ہے تو فوراً امام بخاری اسی سند کی بیس کے اوپر یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ حدیث میں نے نہیں سنی، میں اسے نہیں جانتا، اور پھر صحیح سند کے ذریعے ان کی تصحیح کر دیتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ سند ہے، الاسناد سلاح المومن۔ یاد رکھیے کہ اس امت کے ایماندار کی یہ سند یہ سب سے بڑا ہتھیار ہے اور کارگر ہتھیار ہے۔ اللہ مالک الملک نے اس دین کی حفاظت کا ذمہ بھی اسی طرح ہی لیا ہے کہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اپنے دین کی سند کو محفوظ کر دیا ہے، وگرنہ دنیا میں حالات وہی تھے جو آج بھی ہیں۔
پہلی امتوں کی سندیں نہیں تھی، سندوں کی حفاظت نہ ہوئی تو اس کی وجہ سے ان کے دین کے اندر ملاوٹ شروع ہو گئی، لوگوں نے اپنی مرضی کی، اپنی منمانی کی۔ لیکن بہرحال اللہ نے اپنے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اپنے دین کو مکمل فرمایا اور اس کی حفاظت کا ذمہ لیا، تو اللہ نے قرآن مجید کے اندر بھی لوگوں کو اسی دلیل کی دعوت دی ہے اور ان سے مطالبہ کیا ہے کہ او اثارت من علم، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے یہ پوچھیں، آپ اگر ایسی باتیں کرتے ہیں تو پھر یہ بتائیں کہ آپ کے پاس اس کی سند کیا ہے۔ اس لیے سند کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ محدثین کی مجالس آپ ان کے واقعات پڑھتے ہیں، یہ طالب علم بھی کئی مرتبہ سن چکے ہیں اس بات کو کہ یاد رکھیے کہ محدثین کی مجالس میں لوگ صرف اس لیے جاتے تھے کہ ہمیں ان سے حدیث کو نقل کرنے کی، روایت کرنے کی سند مل جائے۔ ہم خود یہاں سے پنجاب سے، لاہور سے ہم نے سفر کیا، سندھ کے اندر گئے، وہاں ہمارے جانے کا مقصد صرف ایک تھا۔ ہم 5-6 ساتھی تھے، ہمارے ایک ساتھی مولانا عبداللہ ظہیر صاحب یہاں موجود ہیں، یہ بھی ہمارے ساتھ تھے۔ مولانا عبدالرحمن ضیاء حافظہ اللہ تعالی جھنگ کے اندر موجود ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ تھے، اور لاہور کے بہت بڑے مفتی مبشر احمد ربانی حافظہ اللہ تعالی یہ قافلے کے سالار تھے۔ ہم صرف محمد حیات لشاری صاحب کے پاس اس لیے ہم گئے کہ ہم ان سے حدیث کی سند لیں۔ ہم نے یہ بات سنی تھی کہ ان کی سند بہت سارے قریب کے محدثین کی نسبت عالی ہے۔ مثلا آپ کے سامنے میرے شاگرد نے سند پڑھی، میرے واسطے سے آگے یہ چلتی گئی کہ انہوں نے میرا استاد حافظ ثناء اللہ مدنی حافظہ اللہ تعالی پڑھا، آپ نے سنا۔ ان کے استاد 2 تھے جن سے انہوں نے مکمل صحیح بخاری پڑھی ہے، ایک حافظ محمد عبداللہ محدث روپڑی، وہ ان کے استاد سے جن سے انہوں نے صحیح بخاری مکمل لفظ با لفظ پڑھی، اور اسی طریقے سے دوسرے ان کے استاد حافظ محمد گوندلوی رحمت اللہ علیہ ان کے استاد تھے۔ اب ان کے واسطے سے حافظ روپڑی محدث کے واسطے سے حافظ صاحب یہ بتایا کرتے تھے کہ ہمارے استاد نے سید امام عبد الجبار الغزنوی رحمت اللہ علیہ ان سے یہ صحیح بخاری پڑھی تھی اور حدیث کی سند لی تھی، اور انہوں نے آگے سید نذیر حسین دہلوی سے سند لی تھی۔ اب دیکھیں یہ اتنے واسطے ہیں 4، لیکن اس کی بجائے جب ہم وہاں سندھ کے اندر پہنچے تو ہمیں محمد حیات لاشاری نے ڈائریکٹ صرف اپنے واسطے سے سید نذیر حسین دہلوی سے ہماری سند جو ہے وہ ملا دی۔ اب کتنا فائدہ ہوا سند کے عالی ہونے کا، قریب ہونے کا۔ پھر میں نے اسی حدیث کی سند کے لیے مراجعہ کیا، ہمارے قریب کے ایک بہت بڑے محدث گم نام، اگرچہ ان کی چند کتب موجود ہیں، ان کے بہت سارے شاگرد موجود ہیں، لیکن علاقے کی گم نامی کی وجہ سے وہ گم نام رہے۔ مولانا سلطان محمود جلال پوری رحمت اللہ علیہ، میں نے ان کے واسطے سے سند لی مولانا سعید مجتبیٰ سعیدی حافظہ اللہ تعالی سے، تو اس سند سے میرے واسطے جو ہے وہ مجھ سے لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ تقریباً 15 واسطے بنتے ہیں۔ باقی جتنی اسانید ہے میرے پاس، کہیں 18 واسطے ہیں، کہیں 24 واسطے ہیں۔ اب اتنی سند جو ہے یہ عالی کرنے کی مسلمانوں کو کوشش کرنی چاہیے۔ یاد رکھیے یہ ہم صحیح بخاری کا آخری باب اور اس کی حدیث آپ نے سماعت فرمائی ہے۔ ہمارے پاس یہاں اس تقریب کے اندر اتنا بڑا وقت نہیں ہوتا کہ ہم ایک ایک لفظ پر بحث کریں۔ اصل میں تقریب کا جو مقصد ہوتا ہے نا، وہ صرف 2 مقصد ہوتے ہیں۔
اس نشست کے لیے ایک مقصد یہ ہے کہ آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ اس جامعہ کی طرف سے اتنے طالب علم فلاں طالب علم حدیث کی سند لے کر اب یہ دنیا کے اندر پھیلیں گے، تمہارے پاس بھی آئیں گے، تو ان کے علم کے اوپر آپ نے اعتبار کرنا ہے، کیونکہ یہ سند لے کر علم کی آپ کے پاس آئے ہیں، اس لیے آپ اپنے معاشرے کے اندر انہیں دین کا کام کرنے کی اجازت دیں تاکہ یہ کھل کر بغیر کسی رکاوٹ کے یہ دین کا کام کریں، اور پھر آپ کا کام یہ ہے کہ آپ ان کی پوری سپورٹ کریں، کیونکہ اللہ کا یہ وعدہ ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اور دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہاں لوگوں کو بلا کر ان کو یہ توجہ دلائی جائے کہ دیکھو دنیا اگرچہ بڑی روشن خیالی کے رستے پر چل نکلی ہے، بہت کچھ لوگ کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق، کہ جب تک اللہ کا حکم نہیں آتا قیامت کے حالات نہیں پیدا ہوتے، اس وقت تک اللہ کے دین کو تھامنے والی ایک جماعت حق کے اوپر رہے گی منصورین، اور اللہ کی مدد سے وہ دنیا پر غالب رہیں گے۔ لا یضرہم من خذلہم، اگر دنیا انہیں بے یار و مددگار چھوڑ دے گی تو ان کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، بلکہ یہ اللہ کے دین کو پھیلاتے رہیں گے۔ ولا من خالفہم، اور اگر کوئی ان کی مخالفت پر بھی اترے گا تو وہ اپنا ہی نقصان کرے گا، اس چھوٹی سی جماعت کا کوئی نقصان نہیں کرے گا۔ تو یہ اصل میں اس جماعت کے افراد بننے کے لیے آپ لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے کہ آپ بھی خود بھی اپنی اولاد کو بھی اس دین کا طالب علم بنائیں، اور اپنے آپ کو اس حدیث کی سند کے اندر پرو کر اہل علم کے اندر اپنا نام لکھوائیں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، لیکن ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہم ایسی دینی مجالس میں آ کر بھی باہر پھرتے رہتے ہیں، جیسے ہم تماشا دیکھنے کے لیے آتے ہیں کسی مداری کا، اس لیے ہمارا باہر جانا یہ بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ آج مسلمانوں کو اللہ مالک الملک پہلے سے بھی زیادہ ہدایت عطا فرمائے۔ مسلمان بھائیو، اس باب اور اس حدیث کے اندر جو امام بخاری نے یہاں ہمارے سامنے رکھا ہے، اس کے اندر میں صرف دو باتوں کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں گا، اگرچہ میرے بہت سارے اہل علم ساتھی بیٹھے ہیں، وہ اصل میں یہ دیکھنا چاہتے ہوں گے کہ پرانے محدثین کی طرح لفظ کے اوپر بحث ہوگی، لیکن تو ہمارا وقت بہت تھوڑا ہے، اس لیے میں ان چیزوں کے اوپر بحث نہیں کروں گا۔ میں طالب علموں کو پڑھاتا بھی رہتا ہوں اور پڑھاتا بھی رہوں گا، اس لیے میں صرف چند باتیں جو ہمارے ان طالب علموں کو بھی فائدہ دیں اور آپ کو بھی فائدہ دیں، سب سے زیادہ اور وہ بہت زیادہ توجہ طلب ہے۔ یاد رکھیے کہ اس وقت دنیا کے اوپر مسلمانوں کی کوئی بھی جماعت ہے، وہ جیسی بھی ہے، وہ ایک دعویٰ کرتی ہے کہ ہم توحید پرست ہیں، ہم توحید کا بہت بڑا کام کر رہے ہیں، سیمینار بھی منعقد ہوتے ہیں، کہیں عقیدہ توحید کے نام سے، کہیں دعوت توحید کے نام سے، کہیں کسی نام سے، لیکن یاد رکھیے کہ میں نے یہاں دیکھا ہے کہ ان کے اندر سب سے بڑی کمی یہ ہے کہ جس توحید کو سمجھانے کی ضرورت ہے وہ ہمارے ساتھی سمجھاتے نہیں۔ سب سے زیادہ دن رات توحید ربوبیت پہ زور دیا جاتا ہے، حالانکہ توحید ربوبیت کو تو کافر بھی مانتا ہے، مکے کا کافر بھی مانتا تھا، فرعون بھی مانتا تھا، اور پہلے بڑے بڑے حامان قارون توحید ربوبیت کو وہ اپنے دل کی گہرائی سے مانتے تھے۔ مکے کا کافر جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہرقل کے سامنے بھی کوشش کرتا رہا کہ مجھے کسی نہ کسی طریقے سے جھوٹ بولنے کی کوئی موقع میسر آ جائے،
وہ بھی توحید ربوبیت کو بدرجہ عدم مانتا تھا۔ اس لیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب کو کتاب التوحید کے ساتھ مکمل فرمایا ہے سب سے آخر میں۔ اور یاد رکھیے کہ جب گفتگو کے آخر میں جو باتیں ہوتی ہیں وہ بڑی ہی قیمتی ہوتی ہیں، وہ ساری باتوں کا خلاصہ ہوتا ہے اور اس کے اندر جامعیت اور اجمال ہوتا ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہاں پر دو باتیں سب سے واضح سمجھائی ہیں۔ ایک یہ بات سمجھائی کہ یاد رکھو مسلمانوں، تم توحید کا جتنا دعویٰ کر لو، اگر تم نے توحید اسماء و صفات کو نہ اپنایا پھر یاد رکھیے کہ توحید الوہیت پوری نہیں ہوگی، اور جب توحید الوہیت نہیں ثابت ہوگی تو پھر لوگ شرک کرتے رہیں گے۔ توحید الوہیت کے لیے توحید اسماء و صفات یہ ایک نشانی علامت ہے جو کسی مسلمان کی زبان سے ظاہر ہوتی ہے کہ اس شخص کو علم ہے کہ توحید الوہیت کیا ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہاں پر توحید اسماء و صفات کو ذکر کر کے توحید الوہیت کو آپ کے سامنے رکھا ہے، پوری کائنات کے سامنے رکھا ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کی ایک صفت یہ ہے کہ هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، احد ایک۔ آپ سنتے ہوں گے کئی علماء بڑا زور دیتے ہیں کہ قل هو اللہ احد، یعنی اللہ احد کا معنی یہ ہے کہ اللہ ہی ایک ہے، اللہ ہی ایک ہے۔ حالانکہ یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تم تو اللہ کو صرف ایک نہیں مانتے، ہی ایک کیسے مانو گے؟ بڑا مشکل کام ہے۔ معاشرے میں دیکھ لیں لوگ پتہ نہیں کتنے رب کتنے اللہ مانتے ہیں، آپ کہیں گے کوئی بھی نہیں مانتا، اور واقعتاً زبان سے کوئی مسلمان بھی نہیں کہتا، لیکن سارے ایک سے زیادہ مانتے ہیں۔ عیسائی یہ کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا جز ہے، اللہ کا جز ہے، یعنی اللہ اس کے ٹکڑے ہو گئے، ایک ٹکڑا اللہ دوسرا ٹکڑا عیسیٰ ہے، دو بن گئے ایک نہ رہا کیونکہ دو حصے ہو گئے۔ اور آج کا مسلمان یہ کہتا ہے کہ اللہ کے نور سے محمد نکلے، اللہ کے نور سے حسین نکلے، فلاں نکلے، اب وہ کتنے بن جاتے ہیں ٹکڑے؟ کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں کتنے ٹکڑے بن گئے، ایک نہیں رہا، وہ بہت سارے بن گئے۔ مکے کے کافر یہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور یہ یاد رکھیے کہ باپ اور اولاد کے اندر مجانست ہوتی ہے، جنس کا ایک ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اور مجھے تعجب ہوتا ہے کہ بہت سارے نام نہاد لوگ عمل کرنے کے طور پر وہ یہ بڑا دعویٰ کرتے ہیں کہ فلاں نوجوان کی شادی جو ہے کہ جننی سے ہو گئی، جنوں سے شادی ہو گئی، یا فلاں جن کی جو ہے وہ فلاں لڑکی سے شادی ہو گئی، حالانکہ یہ سارا فراڈ ہوتا ہے۔ یاد رکھیے کوئی اپنی نسل کو خراب نہیں کرتا اور نہ کبھی نسل کو خراب کرنا چاہیے۔ ماں باپ اور اولاد کے اندر جنس کا ایک ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ دیکھیے اللہ نے یہاں ایک مسئلہ سمجھایا ہے، قل هو اللہ احد کے اندر سورہ اخلاص کے اندر امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کتاب التوحید کے آغاز میں اس طرف بہت زیادہ توجہ دلائی ہے، اور ہمیں بھی چاہیے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی صحیح بخاری یہ ساری کی ساری پڑھنی چاہیے، لیکن اس کو شروع کرنے سے پہلے اور مکمل کرنے پر کتاب التوحید کو کما حقہ سمجھنا چاہیے۔ یہ کتاب التوحید یہ پورے دین کا خلاصہ ہے، یاد رکھیے۔ جیسے قل هو اللہ احد کے سورۃ اخلاص کے بارے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انہا ثلث القرآن یا انہا تعدل ثلث القرآن، کہ یہ جو سورت ہے نا یہ قرآن کے ثلث کے برابر ہے۔
اب اس کی علماء نے بڑی توجیہیں کی ہیں، لیکن ہمیں کسی قسم کی توجیہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ سورت یہ قرآن کا ثلث ہے، معنی یہ ہے کہ اگر آپ اس سورت کو سمجھ گئے تو پھر یاد رکھیے کہ آپ نے قرآن مجید کا ثلث جو ہے نا اس کا حق ادا کر دیا ہے، اس کا حق ادا کر دیا ہے، اور آپ نے اجر و ثواب بڑا کما لیا ہے، اور آپ جتنی دفعہ اس کو پڑھتے جائیں گے اتنی دفعہ آپ ثلث کماتے جائیں گے۔ اور میں تو اس چیز کا قائل ہوں کہ مسلمان اگر 1000 دفعہ بھی سورت یہ پڑھے نا اخلاص، تو یہ نہ کہے کہ اب میرے اتنے قرآن ہو گئے، بلکہ وہ کہے کہ میں نے قرآن کے اتنے ثلث پڑھ لیے، اتنے ثلث میں نے پڑھ لیے۔ اور اس ثلث کا حقیقت اور اس کی کنو یہ ہمارے اس پوری کائنات کا خالق و مالک معبود اللہ جانتا ہے کہ اس ثلث سے کیا مراد ہے۔ وہ ایک عظیم بات ہے، اللہ مالک الملک ہمیں اس کو سمجھنے کی، اس کے ثمرات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسری چیز جو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہاں اشارہ کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ یاد رکھیے خالق اور مخلوق میں فرق ہے، خالق اور مخلوق میں فرق ہے۔ دنیا توحید کے مسئلے میں سب سے زیادہ جو گمراہ ہوئی ہے وہ اسماء و صفات کے مسئلے میں، اسماء اور صفات کے مسئلے میں۔ بعض لوگ اللہ نے خاص کر اللہ کے صفاتی ناموں کا انکار کر دیا، اور بعض نے مطلقاً اللہ کے اسماء کا انکار کر دیا۔ بعض نے انکار کسی سبب سے کیا کہ اگر ہم مانتے ہیں تو یہاں تشبیہ لازم آتی ہے، کچھ نے یہ کہہ دیا اگر ہم مانیں گے یہاں پر تمثیل لازم آئے گی، کچھ نے قیاس کیا، کسی نے کچھ کہا، لیکن یاد رکھیے کچھ نے اس کی تعویلیں بھی کر دی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کائنات کا رب ہمیں اپنے قرآن میں اور اس کا نبی ہمیں اپنی احادیث کے اندر جو وحی کی 2 قسمیں ہیں، وحی کی 2 قسمیں ہیں، ایک کتاب اللہ اور ایک حکمت اللہ، ایک اللہ کا قرآن اور دوسری محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث۔ ایک کتاب، ایک حکمت، ایک وحی جلی اور دوسری وحی خفی، ان دونوں اللہ کی وحیوں نے ہمیں یہ بات بیان کی ہے، ہمارے سامنے رکھی ہے کہ یاد رکھو کہ اللہ کی صفات کو ماننا بھی ضروری ہے، اور ان سے ان ساری چیزوں کی نفی کرنا بھی ضروری ہے جو اللہ کو مخلوق کے برابر یا اس کا شریک قرار دے۔ ان سب عوارض کی بھی نفی کرنی ہے، حواشی کی نفی کرنی ہے، لیکن اس کے لیے جو بھی قرآن کے اندر احادیث کے اندر صفات آئی ہیں ان کو کما حقہ اسی طریقے سے ہمارے اوپر ماننا یہ ضروری ہے، تب مسلمان توحید والا بنتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ کو یمن کی طرف روانہ فرمایا، ان کے سامنے یہ بات رکھی کہ معاذ تمہیں پتہ ہے کہ میں تمہیں یمن روانہ کر رہا ہوں، وہاں تمہارا سامنا ایسی قوم کے ساتھ ہوگا جو اہل کتاب ہے، جو کہیں گے ہم تو رب کو مانتے ہیں، ہم تو رب کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں۔ تو فرمایا کہ فَلْتَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ أَن يُوَحِّدُوا اللَّهَ۔ یاد رکھو معاذ اس قوم کے پاس جا کر ان کو سب سے پہلی دعوت جو دینی ہے، سب سے پہلی بات جو سمجھانی ہے، ان سے یہ کہنا ہے کہ اللہ کو وہ ایک جانے، اللہ کو ایک، حالانکہ وہ تو پہلے جانتے، وہ بھی کہتے تھے ہم بڑے توحید والے ہیں، قرآن بھی کہتا ہے تَدْعُو إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، کہ اس کلمے کی طرف تعالوا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، کہ ان لوگوں کو بلاؤ اس کلمے کی طرف جو ہمارے اور ان کے درمیان مشترک ہے۔ لیکن مسلمان بھائیوں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاذ کو جو بات بیان فرمائی تھی وہ اصل میں یہی تھی
کہ اللہ کو اس کی صفات کے ساتھ اکیلا ماننا ہے، اس کی صفتوں کو ثابت کرنا ہے، پھر جا کر توحید مکمل ہوگی۔ اور پھر یہ ہے انہی اسماء اور صفات کے ذریعے یہ پتہ چلے گا کہ خالق اور مخلوق کے اندر بہت فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے۔ یہ کبھی نہ برابر ہو سکتے ہیں، نہ یہ کبھی ایک ہو سکتے ہیں۔ یہ مخلوق ہے، وہ خالق ہے، یہ عابد ہے، وہ معبود ہے۔ یہ فرق تب ہی ہوگا صفات کے ذریعے۔ اسی لیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اللہ اور مخلوق کے درمیان فرق بیان کرتے کرتے آخر میں ایک فرق یہ بیان فرمایا ہے کہ ساری مخلوق اس کا وزن ہوتا ہے، اس کا وزن ہوتا ہے، اس کا وزن ہے، وزن کیا جا سکتا ہے، وہ محدود ہے، لیکن خالق اس کا وزن نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے خود خالق کی ذات کا وزن نہیں کیا جا سکتا، عین اسی طریقے سے مخلوق کی ساری صفتوں کا وزن ہوتا ہے اور خالق کی کسی بھی صفت کا وزن نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے جامع ترمذی کے اندر ایک حدیث موجود ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی، شیخ البانی نے سلسلہ حدیث صحیحہ کے اندر اسے حسن قرار دیا ہے، بلکہ ایک جگہ انہوں نے اسے صحیح بھی لکھ دیا ہے۔ روایت صحیح ہے، سند کے اعتبار سے مقبول ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے ایک بندہ پیش ہوگا، اس کا حساب کتاب ہوگا، اس کے 199 رجسٹر اس کے سامنے کھول دیے جائیں گے۔ حد نگاہ تک بڑے بڑے رجسٹر یہ دیکھے گا، لیکن ان کے اندر برائیاں ہی برائیاں لکھی ہوں گی۔ اللہ پوچھیں گے کہ میرے بندے بتاؤ، میرے لکھنے والوں نے کہ تیرے اوپر کوئی ظلم تو نہیں کیا؟ نہیں یا اللہ۔ یہ سارے اعتراف کرے گا میری اپنی کی ہوئی غلطیاں ہیں۔ تو اللہ فرمائیں گے ان کا وزن کرو، وہ کہے گا یا اللہ ان کا کیا وزن کرنا ہے، اس کے مقابلے میں کوئی نیکی تو ہے ہی نہیں۔ اللہ فرمائیں گے نہیں، دیکھو اس بندے کی ہمارے پاس ایک نیکی ہے، وہ نیکی لاؤ، ایک چھوٹی سی پرچی جس کے اوپر لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا، یہ کلمہ لکھا ہوگا، اب وہ لائی جائے گی۔ یہ بندہ کہے گا یا اللہ 99 رجسٹر اور اس کے مقابلے میں ایک چھوٹا سا بطاقہ، ایک پرچی، اس کی کیا حیثیت ہے؟ لیکن اللہ فرمائیں گے لا ظلم اليوم، آج بھی کسی کے اوپر ظلم نہیں ہوگا، میں رب نے تو دنیا کے اندر بھی اپنے اوپر ظلم کو حرام کر لیا تھا، اس لیے ظلم کسی پر نہیں ہوگا۔ وزن ہوگا، ترازو قائم ہوگا۔ اب ایک پلڑے کے اندر 99 رجسٹر ہیں، دوسرے پلڑے کے اندر وہ ایک پرچی ہے، لیکن اس پرچی پر ہے کیا؟ ہمارے رب کی توحید ہے، ہمارے رب کی توحید ہے، رب کی یہ صفت ہے کہ وہ ایک ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایک ہے۔ مسلمان بات کو سمجھنا، وہ ایک ہے۔ اب یہ دوسرے پلڑے میں ہے، اب وہ رجسٹروں والا پلڑا اوپر کو اٹھ جائے گا، وہ ایک پرچی والا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہو گیا، وہ کیونکہ اس کا وزن نہیں ہو سکتا۔ اس کے مقابلے میں 7 آسمانوں کو رکھ لو، 7 زمینوں کو رکھ لو، کچھ بھی رکھ لو، مخلوق کا وزن ہے، خالق اور اس کی صفات کا وزن نہیں ہو سکتا، اس لیے وہ بھاری ہے۔ اسی لیے امام بخاری نے یہ آخر میں حدیث بیان کی ہے کہ ثقیلتان فی المیزان، کہ وہ 2 کلمے جس کے اندر ہمارے رب کی صفتیں ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یہ اللہ کی صفتیں ہیں، ان صفات کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں ٹھہر سکتی، کیونکہ ان کا وزن ہے، یہ بھاری ہے، ان کا وزن نہیں کیا جا سکتا۔ تو کتنا ایک عظیم مسئلہ ہے مسلمان بھائیوں۔ امام بخاری ان کی عادت ہے، صحیح بخاری کے اندر جیسے آپ پہلے ایک درس سن رہے تھے، سید محمد یحییٰ شاہ صاحب اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں ان کے علم کے اندر برکت فرمائے، ہمارے عظیم ساتھی ہیں، وہ آپ کے سامنے یہی چیز بیان کر رہے تھے کہ امام بخاری بہت بڑے فقیہ ہیں۔ انہوں نے اس کتاب کے اندر اپنی فقاہت لوگوں کے سامنے رکھی ہے، لیکن اس لیے نہیں رکھی کہ میری مشہوری ہو جائے۔ انہوں نے امت کے سامنے یہ بات جو رکھی ہے، اس کو یوں کہا جائے کہ یہ کتاب
اصل میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور صورت کا یہ عکس ہے۔ آپ تصویریں کھینچتے ہیں نا، بڑی دیکھ رہے ہیں، ہر طرف کیمرے ہی کیمرے ہیں، تصویریں ہیں، ہاں جی، آپ عکس لیتے ہیں، آپ ایک نمونہ آئیڈیل بناتے ہیں، بعد میں اس کو دیکھتے ہیں۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے امت کے سامنے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو چلتے پھرتے اللہ کا قرآن تھے، سورت اور سیرت میں، اور اپنی احادیث کا مرکز تھے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سورت اور سیرت میں وہ عکس امت کے سامنے رکھا ہے کہ جب بھی چاہو، کسی مسئلے میں چاہو، اپنے نبی کا عکس دیکھ لو، ان کے مطابق اپنی زندگی بنا لو۔ مجھے بتاؤ، یہ کوئی ایسی بات تھی کہ جس کی وجہ سے امام بخاری سے دشمنی کی جائے یا حسد کیا جائے؟ یہ بات ذرا سوچے کہ امام بخاری صرف یہ کہتے ہیں کہ تم ہر مسئلے میں اللہ کے دین کو دیکھو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بناؤ، اور دیکھو ہر معاملے میں وہ نمونہ ہے، بہترین ان کی تصویر تمہارے سامنے ہے، اس کو دیکھتے جاؤ، ان کے پیچھے چلتے جاؤ، اسی طرح اپنی شکل بناتے جاؤ، اسی طرح اپنا کردار اور اپنی سیرت بناتے جاؤ، یہاں دنیا میں بھی تمہاری عزت اور آخرت میں بھی تمہاری عزت ہوگی۔ اب ایک بات، عام سی ایک بات ہے، سادی سی بات ہے، لیکن اس بات کے اوپر دنیا کیوں جلتی ہے تو آپ خود سوچ لیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں توحید نہیں ہے۔ اگر یہ توحید ہوتی، اللہ کے دین سے مسلمانوں کی محبت ہوتی، تو پھر ایک عام کلمہ گو مسلمان بھی وہ امام بخاری کا یہ قول لوگوں کو بیان کر دیتا۔ لوگوں، امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بھی یہ کہا ہے کہ ہمارے لیے اللہ کا اتارا ہوا دین کافی ہے، اس دنیا میں رہنے کے لیے بھی اور آخرت میں کامیابی کے لیے بھی ہمارے لیے اللہ کا اتارا ہوا دین وہ کافی ہے، اور اگر تم نے اس کو پڑھنا ہے تو ایک عالم نے بہت بڑی محنت کر کے تمہارے سامنے ایک چھوٹی سی کتاب کے اندر یہ سارا کچھ ذکر کر دی، تو اس کے اوپر تو خوش ہونا چاہیے تھا۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو دنیا میں ایوارڈ دیے جانے چاہیے تھے، لیکن اس کی وجہ لوگ حسد کرتے ہیں، تو معنی یہ ہوا کہ لوگ اس بات کو نہیں ماننا چاہتے، وہ چاہتے یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ نہ بنایا جائے۔ تو تم مسلمانوں کا کام یہ ہے کہ تم دن رات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بناؤ، نمونہ بناؤ۔ میری ان طالب علموں سے بھی آپ کے سامنے یہ گزارش ہے کہ آپ آج حدیث کی سند حاصل کر رہے ہیں، اور آپ جامعہ کی بھی سند فراغت حاصل کریں گے۔ آپ کا یہ کام ہے کہ اللہ نے آپ کے اوپر ایک عظیم امانت جو ہے وہ آپ کے ذمہ لگا دی ہے۔ وہ امانت یہ ہے کہ دنیا کو یہ بتا دو کہ لوگوں، ہم یہ سنتے ہیں کہ دنیا یہ کہتی ہے اللہ کے قرآن کو سمجھنے کے لیے 16 علوم کی ضرورت ہے، احادیث کو پڑھنے کے لیے ایک بڑا مجتہد بننے کی ضرورت ہے، لیکن اس سارے کام کو ایک اللہ کے بندے نے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امتی نے، کہ جن کا نام اپنے نبی کے نام پر محمد ہے، وہ محمد بن عبداللہ تھے، یہ محمد بن اسماعیل ہے، انہی کی اتباع کرتے ہوئے انہوں نے اپنے نبی کے دین کی آبیاری کرتے ہوئے تمہارے سامنے ایک کتاب کے اندر اللہ کا سارا دین، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صورت کا عکس تمہارے سامنے رکھ دیا ہے۔ اس لیے اس کتاب کے ذریعے دین کو سمجھ کر تم جو ہے وہ دنیا کے اندر مسلمان خود بھی بنو، لوگوں کو بھی دین کی دعوت دو۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہاں پر من وجہ ایک مسئلہ اور بھی بیان فرمایا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی یہ کتاب جہاں ایک حدیث کی کتاب ہے، وہاں پر چونکہ ان کا مقصد امت کے سامنے
دین کا عکس پیش کرنا تھا، اس لیے دنیا کے اندر دین سے گمراہ ہونے والے جتنے فرق تھے انہوں نے ان سب کو ہدایت کا رستہ دکھایا ہے، رہنمائی کی۔ اس رہنمائی کے اندر کچھ لوگ قیامت کے دن اللہ کا ترازو قائم ہونے کا انکار کرتے تھے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ان کو یہ مسئلہ سمجھایا ہے کہ قیامت کے دن انصاف قائم ہوگا اور انصاف کے لیے اللہ مالک الملک ترازو قائم کریں گے، جن کے اندر خود لوگوں کا بھی وزن ہو سکتا ہے، جیسا کہ بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے۔ ان کی نیکیوں کا بھی وزن ہوگا، چاہے وہ آراز ہیں، اللہ ان کو شکل جسامت بھی دے سکتے ہیں، وہ قادر ہیں، اور آراز کے ذریعے ہی معیار اور پیمانے کے ذریعے ان کا جو ہے وہ پورا وہ وزن کر سکتے ہیں۔ کیونکہ آج تو اس بات کو سمجھنے کے لیے کوئی ایسی مشکل پیش نہیں ہے، سائنس نے ایسی ایجادات آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ آپ ایک انسان کا ٹمپریچر چیک کر لیتے ہیں بڑے آرام سے، ہاں جی، بڑے آرام کے ساتھ۔ بہت سارے عوارض آپ جو ہے وہ فوراً اسی وقت ان کا پیمانہ، ان کی مقدار جو ہے وہ معلوم کر لیتے ہیں۔ تو وہ قادر مطلق، اس لیے اس نے ترازو قائم کرنا ہے، اس کے اندر نیکیوں اور برائیوں کو تولا جائے گا، اور پھر جن کاغذوں، جن رجسٹروں کے اوپر وہ نیکیاں اور برائیاں لوگوں کی لکھی گئی ہیں، کیونکہ اللہ نے 2 فرشتے مقرر کیے ہیں، کرامن کاتبین، حافظتاً، اللہ کے محافظ فرشتے۔ آخر ان کی ڈیوٹی ویسے نہیں لگائی گئی، ان کی ڈیوٹی کی بہت بڑی اہمیت ہے، اس لیے اللہ نے ان کو بھی اہمیت دینی ہے، اور اس کام کو بھی اہمیت دے کر اپنے انصاف کو قیامت والے دن لوگوں کے سامنے روشن کرنا ہے۔ تو اس نے وہ ترازو قائم کر کے ان کا بھی وزن کرنا ہے، جیسے میں نے حدیث آپ کو ابھی سنائی ہے جامع ترمذی کے حوالے سے۔ تو اس لیے مسلمان بھائیوں، قیامت کے دن بھی اللہ عدل فرمائیں گے، اس دنیا کے اندر بھی اللہ عدل فرماتے ہیں، لیکن اللہ کا عدل کیسا ہے؟ یاد رکھیے، اگر صرف اللہ کا عدل ہونا تو یہ دنیا تباہ و برباد ہو جائے۔ اللہ کے عدل کے 2 طریقے ہیں، ایک ہے صرف عدل کہ جہاں بندہ اللہ کا بنتا ہی نہیں ہے، اللہ کا انکار کرتا ہے یا اس کی نافرمانی کرتا ہے، وہاں پر برابری ہے، ظلم نہیں ہے۔ لیکن جو اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے لیکن اسباب نہیں ہے یا اسباب ناقص ہیں، وہاں پر وہ عدل کے سے بڑھ کر اس بندے کے ساتھ اپنا فضل کرتا ہے، اپنا فضل کرتا ہے۔ تو اس لیے اس کے فضل اور اس کی رحمت کے ذریعے یہ بندہ اللہ کے قریب ہوتا جاتا ہے۔ اس بارے میں بہت ساری احادیث موجود ہیں کہ اگر ایک بندہ اللہ کو اپنے نفس کے اندر یاد کرتا ہے، اللہ اس کو اپنے نفس میں یاد کرتے ہیں۔ اگر بندہ اللہ کو جو ہے وہ ایک جماعت میں یاد کرتا ہے، اللہ اس سے بہتر جماعت کے اندر اس کو یاد کرتے ہیں۔ اگر بندہ اللہ کی طرف ایک بالش چلتا ہے تو اللہ ایک ہاتھ آگے آ جاتے ہیں، اگر یہ ایک ہاتھ جاتا ہے اللہ 2 بازو کے برابر اس کے قریب، اللہ حاضل قیاس اگر وہ چل کر آتا ہے اللہ دوڑ کر جاتے ہیں، تو یہ اللہ کا فضل ہے کہ اپنے بندے کے اس کو قریب کرتا ہے۔ تو اس لیے میرے ساتھیوں، آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ میرے خیال میں میرا وقت اوپر ہو گیا ہے، اس لیے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور میں آپ سب ساتھیوں کو پھر دوبارہ یہی بات کہتا ہوں کہ میرے بھائیوں، اس دین کی طرف لوٹ آؤ، اس دین کو اپنانے میں دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کا فائدہ ہے، اور اپنے آپ کو اہل علم میں سے بنا لو۔ اہل علم میں سے بنانا اس لیے بھی ضروری ہے، آپ دیکھیں جو لوگ دین کے علم والے نہیں ہیں ان سے کوئی حسد نہیں کرتا۔ حسد کن سے کرتا ہے؟ جو دین کے علم کو سیکھنے والے، سکھانے والے، اس کو اپنے اندر سمونے والے لوگ ہیں، ان سے دنیا حسد کرتی ہے۔ آخر کوئی چیز ہے نا، جب کوئی مقام مرتبہ ہوتا ہے، خصوصیت ہوتی ہے، تو اسی سے حسد کیا جاتا ہے۔ حسد اسی سے ہوتا ہے جس بندے کے پاس عہدہ ہوتا ہے، یہ بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، اس لیے دنیا حاسد بنتی ہے۔ اللہ مالک الملک
ہمیں صحیح رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ فضیلت الشیخ مولانا عبدالرشید توسوی حفظہ اللہ، شیخ الحدیث جامعہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، آپ کے سامنے بخاری شریف کی آخری حدیث مبارکہ پہ درس ارشاد فرما رہے تھے۔ علمی نکات آپ ماشاءاللہ اور طلبہ اپنے دامنوں میں سمیٹ رہے تھے، اور اس مبارک تقریب پر سب سے پہلے ہم جامعہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے مدیر اور جامعہ ابن تیمیہ کے اسلامک ٹرسٹ کو فضیلت الشیخ حافظ عبدالوحید روپی اور دیگر اراکین جامعہ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ اس مبارک موقع پر الحمدللہ اللہ نے یہ توفیق عطا فرمائی